افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب اس کے بعد میں کلاس ششم اے کے طالب علم عبد الباسط کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ عبد الباسط کلاس ششم اے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سامعین محترم، چونٹی زمین پر رینگتے ہوئے مثل دی جاتی ہے، پرندہ ہوا میں اڑتے ہی شکار کر لیا جاتا ہے، گندم کے دانے چکی کے پاٹوں میں پیس دیے جاتے ہیں، کمزور درخت تیز و تند طوفان کا شکار ہو جاتے ہیں، لمحوں میں کسی بھی قوم کی شناخت کو ختم کر دیا جاتا ہے، دہشت گردی اور کیمیائی ہتھیاروں کی آڑ میں کسی بھی ملک کو دیوالیہ کر دیا جاتا ہے، ہزاروں انسان صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ عزیزان ملت، قانونی فطرت ہے کہ اس دنیا میں جینے کا حق صرف اس کو دیا جاتا ہے جو طاقت کا مالک ہو، ضعیف و کمزور کو دنیا جینے کا حق دینے کی روادار نہیں۔ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے، چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ سے بات آیا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں ضعیفی در آتی ہے تو اپنی قوت کا سکہ بٹانے والے احساس مروت سے عاری بادشاہ اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں میں جب جرم ضعیفی پنپنے لگا تو ہٹلر نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہی ضعیفی جب مسلمانوں میں اپنے حدیں توڑنے لگی تو چشم فلک نے دیکھا کہ آسمان سے تارے توڑ لانے والوں پر زمینی عقائد ہی مخفی ہو گئے۔ ہر سو فتح کا علم لہرانے والے پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ وقت کے طوفانوں سے لڑ جانے والوں نے اپنی ہی ڈوبتی ناؤ کو بھی سہارا چھوڑ دیا۔ چنگیز اور ہلاکو خان نے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، بچوں کو نیزوں میں پرو دیا گیا، نوجوان تختیدار پر لٹکا دیے گئے۔ وقت و اجتماعیت کے فقدان نے ان کو خس و خاشاک کی طرح بکھیر دیا۔ ان کی 800 سالہ عظیمی سلطنت کا خاتمہ ہوا، ان کے علمی ورثہ کو دریا برد کر دیا گیا، ان کے اہل لسان و قلم کو خرید کر حق کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ عالم کفر ایک ایک کر کے پوری مسلم دنیا کو نگل گیا۔ ضعیفی اور کم ہمتی کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر شاعر مشرق کہہ دیتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سامعین مکرم، ضعیفی ہی کا نتیجہ ہے کہ تن ہمارا سوچ غیروں کی، ملک ہمارا نظام غیروں کا، ادارے ہمارے نصاب غیروں کا۔ جی ہاں، اس ضعیفی کی وجہ سے ایوان عدل میں انصاف کا خون ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کے نعرے لگتے ہیں، عصمتوں کی بولی لگتی ہے، آئین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پھر میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، اس شہری سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، اس شہری سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین میں اٹھا دینا چاہیے۔ سامعین محترم، اسلام اپنے پیروکاروں کو قوت ایمانی اور قوت جسمانی کا پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمان خداوندی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ قوت کی اہمیت منہ بولتا ثبوت ہے، تو آئیے بلند پروازی اور تیز نگاہی کو اپنا شعار بنا کر، قوت فکر اور حسن عمل کو اپنا ہتھیار بنا کر، جسم و بدن کو تیغ و تلوار بنا کر اپنی تدبیر کو خدا
کی تقدیر بنا کر، عمل و کردار میں قرآن و سنت کی تصویر بن کر، نظم گاہ حق و باطل میں اصحاب رسول کا سفیر بن کر، مثال قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین الہی کی سربلندی میں ایک مؤثر کردار ادا کرے کہ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، ججتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، اے پیکر گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، جنت تیری پنہا ہے تیری خون و جگر میں، وما علینا الا البلاغ۔